ڈوب چکے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ ان لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے جنہیں خود اسلام سے وابستہ نہیں ہوں گے۔ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے، مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ انہیں اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور یہ آج حقیقت ہے۔ لوگوں نے انہیں اپنا پیشوا بنا رکھا ہے جو کوئی جانتے نہیں، اسلام کی تعلیم سے وابستہ نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم سے وہ محروم ہیں، اور انہیں لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا، اور ان لوگوں کو لوگوں نے اپنا پیر بنا لیا جو عورتوں کی مجلس کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور عورتوں کے سامنے بیٹھا ہوا اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے کہ میں جو پیر ہوں، تو یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے، بلکہ فرماؤ وہ پلے درجے کا گرا ہوا بدکار ہے جو لوگوں عورتوں کے بیچ میں بیٹھے اور پھر کہے کہ میں پیر ہوں، وہ حقیقت میں پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ہماری زندگی بن چکی ہے، اور وہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا کہ حضور میں مصافحہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے اپنے رکا نور کو پھیر لیا، کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں عورتوں کے ہاتھ پکڑوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں عورتوں سے مصافحہ کروں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھوں اور عورتوں کو پھونک ماروں۔ تو یہ میرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم ہے۔ آپ نے کبھی کسی عورت سے جو مصافحہ نہیں کیا، اور آج جو پیر بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین کا عاشق ہوں، اور وہ عورتوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ بتاؤ یہ کہاں کا مذہب ہے، بتاؤ یہ کہاں کی اسلام کی تعلیم ہے۔ بس اسلام کی تعلیم صرف یہی ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، پھر بھی ان سے کوئی کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس کو دیکھے کہ جس کے ہاتھ میں 4 انگوٹھی ہے تو اس کو اپنا پیر مت مانے، اس کو اپنا پیر مت مان، بلکہ اپنے در سے اسے نکال دے۔ جس کے ہاتھ میں 4 انگوٹھی دیکھے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ یہ آج ہمارے پیروں کا عالم ہے کہ ان کے گلوں کے اندر مالا لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں 10-10 12-12 انگوٹھی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور ان کا جو پورا ہاتھ انگوٹھیوں سے بھرا ہوا ہے اور ان کا گلا جو ہے مالوں سے لدا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں۔ بزرگان دین کی زندگی کا عالم یہ نہیں ہے، بلکہ لوگ ان کے در پہ جاتے ہیں، وہ کسی کے گھر نہیں جاتے، اور آج پیر در بدر ہے اور آج کہتا ہے کہ میں پیر ہوں۔ یہ حقیقت میں پیر نہیں ہو سکتا، اور اسے خود پتہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ وہ نماز سے وابستہ نہیں، اسلام کے فرائض اور اسلام کے ارکان اور اسلام کے واجبات سے جو وہ وابستہ نہیں، اس سے محروم ہے، اور لوگوں کو صرف گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف جو ہے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ عالم ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر سے جو ہے اپنے شوہر کے بغیر اپنے قدم کو نکالے، اس عورت کو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ جائے اللہ، اس کے رسول اور تمام فرشتوں کی اس پہ لعنت برستی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر یہ عالم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر اس پیر کے پاس پہنچی ہوئی ہے جو اسلام کی تعلیم سے محروم ہے، اور اس کے پاس پہنچی ہو، اس کے آگے سجدے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھوانا اس سے، یہ ہم اسلام کی تعلیم نہیں۔ اور ہمارے جو سچے اور پکے بزرگان دین ان کی تعلیم بھی یہ نہیں۔ ان کی زندگی کا عالم تو یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تو لوگ ان کی نصیحت میں ڈوب جاتے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو تعلیم دیتے، جب لوگوں کو آپ تعلیم دیتے تو آپ کی مجلس جو لگی ہوتی اس میں جو 70,000 لوگ ہوتے، تو ان 70,000 میں لوگ کچھ ایسے بھی ہو جاتے کہ جو ان کی موت آ جاتی اور ان کی روح پرواز کر جاتی حضور کی بات سننے کے بعد۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جب بندے مومن اسلام کی تعلیم سنتا تو اس کو دن کی دنیا جو بدلتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ آج کے بعد گناہوں کے طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ ہماری زندگی کا عالم بنا ہوا ہے۔ تو آپ کو سب کو یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ ان لوگوں کو اپنا رہنما نہ بناؤ جو تمہاری عزت آبرو سے کھیل رہے ہیں، لیکن کہیں نہیں جاتی۔ فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر بڑا انمول لکھا ہے، رہنما بن کے جو تمہاری عزت آبرو لوٹے اس شخص کو تم چھوڑ دو، اس کے پاس نہ جاؤ، بلکہ جو ہے اس سے اپنے دامن کو بچا لو، اپنے دامن کو دور رکھو۔ وہ تمہارا ایمان، تمہارا مذہب جو ہے دشمن بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا عالم ہے۔ لیکن ایک واقعہ ہے کہ میں نے سنا ہے لیکن پڑھا نہیں کتابوں میں، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک نوجوان نے ایک شخص کو اپنا پیر بنا لیا۔ جب اس نے پیر بنایا تو ایک دن وہ مہمانداری کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ جیسے ہی اس کے گھر آیا تو لیکن اس کی عورت تو بڑی پرہیزگار تھی اور بڑی نیک تھی، لیکن جب نماز پنجگانہ کا وقت گزر گیا تو اس پیر نے کوئی نماز نہیں پڑھی، بلکہ ساری نماز اس نے اس کے گھر گزار دیا نماز کا وقت۔ لیکن اس عورت نے اپنے شوہر سے سوال کیا، یہ تمہارا کون سا پیر ہے کہ اس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، پورا دن گزر گیا؟ تو اس شخص نے جو ہے اپنے پیر سے سوال کیا کہ حضور
हुजूर आपने आज कोई नमाज नहीं पढ़ी? और मेरी औरत मुझसे जो है पूछ रही है, कहा कि हम जो है नमाज पढ़ते हैं और हम पढ़ के आए, आपको पता नहीं चला हम रूहानी नमाज पढ़ आए, आपको पता नहीं चला हम रूहानी नमाज पढ़ आए। तो उस औरत ने खामोशी इख्तियार की। उसके बाद जब खाने का वक्त करीब आया तो उस औरत ने जब उसके पास खाना भेजा खाने के लिए, तो उस औरत ने चावल के नीचे जो है शक्कर रख दी और फिर उसके बाद ऊपर से जो है चावल रख दिए और फिर कहा कि अपने पीर साहब को आप खिला दो। जैसे ही उसने रखा तो फौरन पीर साहब पुकार उठे, कहा कि जो है इसके जो है नीचे तो इसके ऊपर जो है शक्कर नहीं है। तो फिर वो औरत जो अपनी किचन के अंदर खाना बना रही थी, उसने चिल्लाकर कहा कि ये कैसा पीर है कि इसके जो है इसके अंदर पता नहीं और रूहानी नमाज पढ़ता है, इसे ये पता नहीं कि इन चावलों के नीचे ही शक्कर है, ये तुम्हारा कैसा पीर है। तो उस नौजवान को बड़ा गुस्सा आया और फिर उसके बाद उसने हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि आज के बाद मैं बैत को तोड़ता हूँ, मैं आपको कभी नहीं मानता। तो आज हमारा यही आलम बन चुका, हमने ऐसे लोगों को अपना पेशवा बना लिया जिन्हें खुद पता नहीं कि थाली के नीचे क्या है और चावलों के नीचे क्या है। तो वो तुम्हारी जिंदगी से क्या वाबस्ता होंगे और तुम्हारी जिंदगी को राह रास्त की तरफ कब खींच लाएंगे? कभी नहीं, बल्कि तुम्हें गुमराही की तरफ धकेलेंगे। और क़यामत के दिन उन लोगों का बड़ा बुरा हश्र होगा जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं और अल्लाह की बारगाह में आने के बावजूद दूसरी बारगाहों में जाते हैं। सबसे बड़ा हक तो मोमिन का यह है कि वो मस्जिद में आए और अपनी फरियाद रब के आगे रखे, रब के आगे सजदा करे, इसलिए कि वही हाजिर रवा है। और अल्लाह ने कुरान मजीद के सबसे पहले जो है सफ़े के अंदर फरमाया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी तुम उसी की इबादत करने वाले हो, उससे ही मदद तलब करने वाले हो। तो रब ने फरमाया कि तुम मेरी ही इबादत करो और मुझसे ही मदद तलब करो। तो फिर हक बनता है कि जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके आगे सजदा करते हैं, वही हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, वही हमारे दिलों को देखता है कि उसके दिल के अंदर क्या है, वही हमें मर्ज से शिफा देता है, वही हमारा हमें खाना देता है और हमारे हर मर्ज में वही काम आता है। तो हमें किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोगों को ना अपने घर लाने की ज़रूरत है, ना उनके पास जाने की ज़रूरत है, बल्कि उनके पास जाओ और उनका वसीला दो। रब कुरान मजीद के अंदर फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से हर वक्त डरते रहो और उसके बाद तुम एक ऐसा वसीला तलाश कर लो जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए निजात का सबब बन जाए। तो निजात का सबब तो वही वसीला बनेगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की तालीम में गुजारी, वो कभी नहीं बन सकता जिसने अपनी ज़िंदगी गुमराही में गुजारी। तो ऐसी ज़िंदगी गुजारो और ऐसी ज़िंदगी को वाबस्ता अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ कि ताकि तुम्हें ज़िंदगी को आगे को परेशानी ना पड़े।